کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچیاں خاموش ہو جائیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، تمام بچیاں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ حضرت کو وقت کم تھا اس لیے حضرت چلے گئے، لیکن ہمارے پروگرام کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، بچوں کو انعام تقسیم کرنا ہے، اس کے بعد ہی انشاءاللہ آپ فارغ ہوں گے۔ خواتین اسلام، ابھی آپ یہاں جس مجلس میں تشریف لائی ہیں یہ مجلس ایک دینی مجلس ہے اور ختم بخاری کے حوالے سے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ لوگوں کو اس دینی مجلس میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کل خواتین اسلام کے اندر جو بے راہ رویاں پائی جاتی ہیں، بے راہ رویاں پائی جاتی ہیں، اس طرف توجہ حضرت نے دلوائی۔ میں بھی وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، پروگرام ختم ہونے کی وجہ سے ویسے بھی افراتفری کا ماحول ہے، اس لیے زیادہ دیر گفتگو کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن دو چار باتیں میں آپ لوگوں سے بطور پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہاں سے آپ لے کر کے جائیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ، پورے ہندوستان کا مسئلہ، گویا ملکی سطح کا مسئلہ بنا ہوا ہے پردہ، حجاب، اور بچیوں کا اسلام سے متنفر ہو کر کے دوسرے دھرم کو یعنی ہندو دھرم کو قبول کرنا اور ارتداد کے راستے پر چلنا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اوپر تمام مفکرین، تمام علماء اور تمام دین کے درد رکھنے والے سب بے چین ہیں، فکر مند ہیں کہ آخر یہ حالات کیسے قابو میں آئیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے نہ حکومت کچھ کرے گی، ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے نہ کوئی قانون کچھ کرے گا، ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے نہ جلسہ جلوس کچھ کام کریں گے، ان حالات کو قابو میں لانے کے لیے علماء کے بیانات بھی اس حد تک مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں قابو میں لانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خوف خدا۔ اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ خوف خدا اگر آپ کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر اگر آپ کے اندر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ جتنی بھی بے راہ رویاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ یقین مانیے، پردے کا تذکرہ ابھی حضرت فرما رہے تھے، پردے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ بارہ نقل کرتا ہوں کہ پردے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حجاب بالبیوت۔ حجاب بالبیوت کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر میں رہیں۔ گھر میں رہنا عورتوں کو مطلوب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتیں گھروں میں رہو، اپنی زیب و زینت کا اظہار مت کرو۔ لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بچیاں اور بعض خواتین بھی بلا ضرورت ہی مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، کوئی میلہ لگ گیا، کہیں پہ کوئی پروگرام ہوا یا یوں ہی سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے۔ یہ بالکل غیر مناسب طریقہ ہے۔ ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلا جائے، اس کو حجاب بالبیت کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے کہ اگر نکلنا ہی ہے تو پورے پردے کے ساتھ نکلا جائے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی چہرے کا بھی پردہ کرے۔ تو ان پردوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گی تو اس سے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ خواتین کے اندر بہت سی کمیاں ہیں، بے پردگی ہے ہی۔ بعض خواتین اپنی انگلیوں کے اندر بڑے بڑے ناخن رکھ لیتی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں نبیوں
خصوصیت ہے. اس میں ایک ہے تقلیم الاظفار, ناخن تراشنا. یہ فیشن میں جو ناخن بڑھا لیا جاتا ہے, بچیاں بڑھاتی ہیں, یاد رکھیے حرام ہے, بالکل حرام ہے, آپ اس پر کنٹرول کیجیے. اسی طریقے سے بچیوں میں ایک کمزوری پائی جاتی ہے, بعض خواتین میں بھی کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ بالوں کو جب جھاڑتی ہیں تو اپنے بالوں کو سمیٹ کر سر کے اوپر رکھ لیتی ہے, جس کو کھوپا اپنی زبان میں کہہ لیجیے, وہ کر لیتی ہے, وہ بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی من النار, میری امت کے 2 قسم کے لوگ جہنم میں ہوں گے. اس میں سے ایک فرمایا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ, وہ عورتیں جو کپڑا پہنے ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی, اس لیے کہ کپڑا بہت ہی باریک ہوگا یا چست ہوگا یا پورا بدن ڈھکا ہوا نہیں ہوگا, اس لیے ننگی ہوگی. فرمایا ان کے سر بہتی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں. بہتے اونٹ سے مراد وہ عرب کا بہت ہی قیمتی اونٹ ہوا کرتا تھا. فرمایا کہ اس کے کوہان کی طرح ہوں گے, مطلب یہ ہے کہ اس کے سر پر جو بال ہوگا وہ بال کھوپا بنا کر رکھے ہوئے, اس کو حرام کہا ہے زمانے, اس لیے بال کو جو ہے وہ لٹکا کر کے رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں, آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ آج خواتین کے اندر بے نمازی پنا بہت زیادہ ہے. مرد تو ہیں ہی غافل, لیکن خواتین نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نماز میری زندگی کے اندر ہو ہی نہیں, الا ماشاء اللہ خواتین کے اندر نماز کی پابندی ہوتی ہے. آپ نماز کی پابندی کریں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر والا عمل کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے اندر لکھتے ہیں فقط کفر کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً کافر بن گیا. آپ غور کریں, یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کروڑوں رحمتیں اللہ پاک ان کی قبر میں نازل فرمایا کہ انہوں نے اس حدیث کی توجیہ کی, کہا فقط قارب الکفر, کفر کے قریب ہو گئے, کفر کے قریب ہو گیا. فقط عمل کفین الکفار, کافروں جیسا کام کیا, اس طریقے کی توجیہ کی ہے. اور یاد رکھیے ایک بات میں بتاتا ہوں, شاید آپ نے نہ سنا ہو کہ حضرت امام بخاری, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم لوگ پیروی کرتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے پتہ ہے؟ نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ بے نمازی مرد ہو یا عورت اس کو جیل میں بند کر دیا جائے, اور جب تک وہ نماز کی پابند نہ ہو جائے, قید خانے سے نہ نکالا جائے, حتیٰ کہ وہی وہ مر جائے اور دم توڑ دے, اس وقت تک اس کو قید رکھا جائے. آپ غور کریں کہ یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے, تم فرض کریں کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور فرض کریں کہ اس میں فقہ حنفی رائج ہو اور اس کو عملی جامہ پہنایا جائے, تو آج امت کے کتنے مرد اور امت کی کتنی خواتین جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گی. تو یہ صورتحال نہ بنایا جائے, تو اس کا بھی اہتمام کرے. غیر مردوں سے, اجنبی مردوں سے موبائل پہ یہاں وہاں کسی سے بات چیت کرنا بالکل غیر مناسب طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے لا تخضعن فی القول, کہ تم اپنی گفتگو کے اندر نرمی اور لجاجت مت پیدا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا, اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں روگ ہونے کی وجہ سے وہ لالچ کریں گے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر کسی اجنبی کا فون بھی آیا تو آپ اس سے میٹھی میٹھی والی باتیں نہ کریں, بلکہ ان سے ایسی بات کریں کہ بے رخا پن ہو. ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی ہو, لیکن آپ بے رخا پن سے اس کو جواب دیں. یہ شریعت کے احکام ہے, ان احکام پر عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی آپ کو کامیاب و کامران کرے گا. یہ بچیاں جو ابھی فارغ ہوئی ہیں یہ آپ کے لیے اور پوری بستی کے لیے نمونہ ہے. آپ خواتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ خواتین یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی بچیوں کو اسی طریقے سے جامعہ ام الہدیٰ میں داخل کرائیں گے اور انشاءاللہ ان کو قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی تعلیم دیں گے. آج کل زمانہ بہت عجیب چل رہا ہے, اس زمانے کے لحاظ سے بچیوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عصری تعلیم کا بھی غلبہ ہے. ہمارے یہاں الحمدللہ دونوں تعلیم کا نظام ہے. بچیاں قرآن و حدیث جہاں پڑھتی ہیں وہی ہندی, انگلش اور حساب کا بھی نظم ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے یہاں کی بعض بچیاں الحمدللہ گریجویشن تک کی ہوئی.
جامعہ نے دونوں کا انتظام کیا ہے. بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیاں اگر وہ اپنے اسکول کی تعلیم جاری رکھنا چاہیں تو اس کا بھی نظام ہے الحمدللہ موجود. اگر اس طریقے سے اگر آپ اپنی بچیوں کو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اصلی تعلیم کا گویا میڈل دیں گے, اس کا تمغہ دیں گے, تو انشاءاللہ آپ کی یہ بچیاں آپ کے لیے بھی آپ کے خاندان کے لیے بھی نیک نامی کا باعث ہوگی. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. انسان مر گیا تو اب نہ نماز کا ثواب مل سکتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, نہ روزے کا ثواب مل سکتا ہے اس لیے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا, نہ حج کا ثواب مل سکتا ہے اس لیے کہ حج نہیں کر سکتا. مرنے کے بعد کوئی سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے ذخیرہ اعمال کا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 صورتوں میں اعمال کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. وہ 3 صورتیں کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ, پہلی صورت ہے صدقہ جاریہ. آپ نے کہیں مدرسہ بنوا دیا, مسجد بنوا دی, مدرسے میں تعاون کر دیا, تو جب تک وہ مدرسہ قائم رہے گا اس میں لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے, اس ثواب میں آپ کا بھی حصہ رہے گا. یہی ہے صدقہ جاریہ. اور دوسرا ہے ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد آپ اپنی پیچھے چھوڑے, نیک اولاد آپ اپنی پیچھے چھوڑے جو آپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے. آج بہت سے ایسے مائیں ہیں, بہت سے ایسے باپ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نہ ان کے خاندان میں کوئی پڑھا لکھا ہے. اگر وہ اپنی بچی کو پڑھا لکھا دیتی ہے, قرآن پڑھنا آ جاتا ہے, تو اگر آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی تو کل کو یہ بچی آپ کے لیے اظہار ثواب کرے گی. قرآن پڑھ کر کے آپ کو آپ کے لیے بخشش کی دعا کرے گی. یاد رکھیے گا آدمی کو دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا ہے. ہم مر جائیں, کوئی مر جائے, لوگ عمومی دعا تو کر دیتے ہیں تمام مومنین مومنات کو, لیکن نام لے کر کے دعائیں کون کرتا ہے, رو کر دعائیں کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے جس سے خونی رشتہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے, تربیت سے نوازیں گے, تو یہ بچے جب تربیت میں آئیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخر بنے گی. اور فرمایا تیسری چیز ہے علم ينتفع به, ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ بچیاں ہیں ابھی عالمہ بنی ہے, بچیاں انشاءاللہ کوئی بھی دینی کام میں خدمت میں حصہ لے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے چل کر کے تدریس کی توفیق دی, مثلا آگے چل کر کے کہیں خواتین اسلام کے درمیان کچھ تربیتی بات کہہ دی, کسی کو کوئی حدیث سنا دیا, کوئی قرآن سنا دیا, تو یہ سلسلہ علم نافع کا چلتا رہے گا اور ماں باپ نے جو پڑھایا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ ان پڑھنے والی بچیوں کو اور جو نیچے کلاس کی بچیاں ہیں آپ ان سے بھی سبق لیں, آپ ان سے سبق لیں. آپ خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں, آپ اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں ہم میں سے کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. جی پڑھنا نہیں آتا, پڑھتی بھی ہیں تو وہ وہی پرانا والا انداز, بوڑھی والا انداز, نہ تجوید کی رعایت, نہ مخارج کی رعایت, نہ حروف کی صحیح ادائیگی. الحمدللہ رب العالمین نہ جانے کیسے کیسے, جبکہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ نماز قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی تعریف کی ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف, حروف کو بنا سوار کر کے اور وقت اور ٹھہراؤ کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا, یہ ترتیل کہلاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین القرآن بأصواتکم, قرآن کو اپنی آواز سے سجا کر کے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, ہم میں سے وہ نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی حدیث موقوف ہے رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن کے قاری ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ بچیاں فارغ ہوئی ہیں اور نیچے کلاس میں عالمہ رابعہ میں ثالثہ میں اور ثانیہ میں بچیاں پڑھتی ہیں. آپ ان بچیوں کو جب یہ گھر جائیں آپ بھی ان سے قرآن سیکھیں پڑھنا, ان سے حدیث سیکھیں پڑھنا, آپ اس میں کوئی بھی حیا نہ کریں. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر ہے لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر, کہ کوئی بھی تکبر کرنے والا اور کوئی
بھی شرم کرنے والا کبھی بھی علم حاصل نہیں کرتا. اس لیے اپنے تکبر کو اور اپنے شرم کو بالائے طاق رکھ دیجئے اور قرآن سیکھنا شروع کر دیجئے. حدیث شریف کے اندر ہے لا حسد الا فی اثنتین. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف دو آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے. رشک کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی اچھی نعمت کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت ہمیں بھی مل جائے. جیسے یہ 9 بچیاں ابھی فارغ ہوئی ہیں, آپ سب کے دل میں یہ ارادہ ہو کاش میری بھی بچیاں کل کو فارغ ہو جاتی. یہ اعزاز جو انہیں دیا گیا ہے یہ اعزاز ہماری بچیوں کو بھی مل جائے. یاد رکھیے گا اس کو کہتے ہیں رش. یہ رش دنیا کے امور میں جائز ہے اور دینی امور میں مستحب ہے. کوئی حافظ قرآن ہے, کاش میرا بیٹا بھی حافظ ہو جاتا. کوئی عالم دین ہے, کاش میرا بیٹا عالم دین ہو جاتا. کوئی عالمہ فاضلہ ہے, کاش میری بیٹی عالمہ فاضلہ ہو جاتی. اس طریقے کی تمنا کرنا اس کو کہتے ہیں عربی میں غبطہ رشک. یہ مستحب عمل ہے, اس پر ثواب ملتا ہے. آپ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے حسد نہ کریں, جلے نہیں. حسد کرنا جلنا یہ گناہ کبیرہ ہے. کہ فلاں کی بیٹی عالمہ ہو گئی ہے تو اب اس سے چڑ پیدا ہو جائے کہ خدا اس کی بیٹی کو اٹھا لے, یا کہ اس کے خاندان میں کیوں ایسا نظام پیدا ہو گیا, یہ لوگ جاہلی رہتے, یہ لوگ غریب ہی رہتے, ان لوگوں کا نام ہی نہیں ہوتا, ان لوگوں کا کوئی چرچا ہی نہیں ہوتا. اس طریقے کی نعمت کے سامنے والے سے نعمت کی چھن جائے اور ہمیں نہ ملے, اس کو بولتے حسد. یہ ناجائز و حرام ہے. ان بچیوں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھیے اور یہ طے کیجیے کہ جس طریقے سے ان بچیوں نے بھی علم دین حاصل کیا ہے, قرآن پڑھنا انہیں آتا ہے, حدیث انہیں آتی ہے, انہیں سند فضیلت دی گئی ہے, ہم بھی اپنی بچیوں کو اسی طریقے سے تعلیم دیں گے. بچیوں کو تعلیم دیجیے گا, یہ آپ کی نیک نامی کا سبب بنے گی. یہ سسرال میں جائیں گی, وہاں نیک نامی کا سبب بنیں گی. ان سے جو اولادیں وجود میں آئیں گی وہ اولادیں بھی بڑی نیک ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, ان سارے کے کردار میں عورتوں کا دخل ہے, خواتین کا دخل ہے. جس کی ماں جتنی زیادہ نیک ہوتی ہے اس کی اولاد پر اس کی اتنا ہی زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں, اگر آپ کی بچی مدرسہ پڑھتی ہے, نماز نہیں پڑھتی ہے, آپ اس کی بھی تلقین کریں, آپ اس کو بھی قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیں. اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے آپ اس کو ترغیب دیں. اور بچیاں جو پڑھ کر کے گئی ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھے ہوئے سبق کو اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے گھر والوں کے سامنے جا کر کے پھیلائیں, انہیں بھی بتائیں. اس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. میرے ذہن میں کوئی زیادہ بات نہیں تھی, ٹوٹی پھوٹی باتیں جیسے جیسے ذہن میں آتی گئی میں بولتا چلا گیا, صرف اس امید پر کہ ان میں سے کوئی بات بھی اگر کسی کے دل کو لگ جائے اور ایک بات کو بھی اگر اپنی زندگی کے اندر مان لے تو انشاءاللہ ایک بات ہی ہماری اور آپ کی کامیابی کے لیے, دنیا کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائیں گی. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ادارے کے بانی, منتظمین, ان کی محنتوں کو قبول فرمائے.